أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاءها إنه ذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہاں پر حضرت یعقوب نے بیٹوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جائیں مصر اور مختلف شہر کے دروازوں سے داخل ہوں۔ اب بیٹے یہاں پر آ گئے ہیں، تو جس طرح والد نے حکم دیا تھا اس کے مطابق وہ شہر میں داخل ہوا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا اس کے مطابق وہ شہر میں داخل ہوئے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، حضرت یعقوب نے تدبیر کی، ان کے لیے پلان بنایا کہ کس طرح وہ سفر کریں، کس طرح وہ شہر میں داخل ہوں، لیکن یہ پلان ان کو بے نیاز نہیں کرتا اللہ کی تقدیر سے۔ الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضا، لیکن صرف وہ حاجت جو کہ حضرت یعقوب کے ذہن میں تھی وہ پوری ہوئی، جو پلان انہوں نے بنایا تھا، جو مقصد ان کا تھا۔ انہ ذو علم لما علمناہ، حضرت یعقوب کے پاس وہ علم تھا جو ہم نے انہیں عطا کیا، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ یہاں پر کچھ نکات ہیں اس آیت میں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ حضرت یعقوب کی جو حاجت تھی وہ کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا ہدف کیا تھا جو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ یہ بچے مختلف شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ ان کا مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ یہ بنیامین یوسف سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملاقات جلدی میں ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ حضرت یعقوب یہ چاہتے تھے کہ جو خدا کی طرف سے فریضہ ان پر آیا ہے اس کو بجا لائیں، جو آرڈر ہوا ہے، جو خدا نے ان کو بتایا، جو وحی نازل ہوئی ہے اس پر عمل کریں۔ خدا نے انہیں کہا تھا کہ بچوں کو کہیں کہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں، تو انہوں نے اپنے فریضے کو انجام دیتے ہوئے بچوں کو آرڈر کر دیا کہ وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ یہاں پر دیکھیں نا، فلما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، کہ جب وہ داخل ہوئے شہر میں جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا۔ یعنی دیکھیں یہ بچے ہیں کل تک نافرمان تھے، اپنے باپ کو دھوکہ دیتے تھے، باپ پر الزام لگاتے تھے، لیکن ابھی کیا ہوئے ہیں، یہی بچے باادب ہو گئے ہیں۔ گزشتہ تجربے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ بھائی یہ حسد کرنا، یوسف سے جو ہم نے حسد کیا، باپ کو جو دھوکہ دیا، ہم نے باپ کو اگنور کیا، باپ پر الزام لگایا، یہ ساری چیزیں کیا اچھی نہیں ہے۔ اب کیا ہو گیا، وہی بچے کیا ہے، مطیع ہو گئے ہیں، باپ کے باادب ہو گئے ہیں۔ یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کچھ لوگ اگر آپ کے سامنے کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر برے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ برے رہیں گے، ممکن ہے وہی برے لوگ ایک زمانہ ایسا آ جائے اچھے ہو جائیں۔ لہٰذا آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے جو
بیٹے تھے اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یہ ایک ٹائم پہ برے تھے، حسد کرتے تھے، پلاننگ بناتے تھے، لیکن ابھی یہی ہے، والد کی بات مانتے ہیں اور والد کی بات کو سنتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ باپ کی اطاعت کرنا، باپ کے حکم پر چلنا کیا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، خدا نے اس کو حکم دیا ہے، خود عقل بھی اس کے بارے میں ہمیں درس دیتا ہے، عقل بھی ہمیں اس کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی بات کو مانیں اور اس کو فالو کریں۔ حتیٰ بعض اوقات یہ ہے کہ ان کی جو بات ہے ظاہری طور پر ہمیں سمجھ نہ آئے، ظاہری طور پر اس کا فلسفہ ہم نہ جان سکیں، اس کی جو گہرائی ہے اس کو نہ جان سکیں، پھر بھی ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن کی ظرافت یہ ہے کہ یہی بچے کل تک جب برے تھے تو ان کی برائی بیان کی گئی، آج یہ اچھے ہو گئے تو ان کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر کسی آدمی میں کوئی اچھائی ہے اور وہ اچھائی ہے اور کل تک وہ برا تھا تو اس کی اچھائی کو بھی آپ بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جب ایک آدمی برا ہو گیا، کوئی غلطی اس سے سرزد ہو گئی، کوئی مسٹیک اس نے کی ہے، تو اب ساری زندگی آپ اس پر بلیم لگاتے رہیں، ساری زندگی آپ اس کو اگنور کرتے رہیں، ساری زندگی آپ جو ہے وہ اس کو کوڑتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے، اچھا آدمی برا ہو سکتا ہے، برا آدمی اچھا ہو سکتا ہے، آپ کو اس کی اچھائیاں بھی بیان کرنی چاہیے، اس کی غلطیوں کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو لاغا میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا اقبلت دنیا علی احد عارت معاصنا غیرہ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلُبَتْ مَعَاصِنَ نَفْسُهُ، کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کسی آدمی کی طرف رخ کرتی ہے، کسی کی تعریفی کرنا شروع کر دیتی ہے، کسی کا اقبال کرنا شروع کر دیتی ہے، تو کیا کرتی ہے، دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دینا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن جب اس سے خوبیاں اس کی چھینتی ہے، جب اس سے منہ موڑتی ہے دنیا، تو اس کی ذاتی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ کسی میں اگر خوبی ہے اس کو بھی بیان کریں، اگر غلطی ہے، خطا ہے، اس کو بھی بیان کریں۔ کسی خوبی کی وجہ سے خطا پر پردہ پوشی نہ کریں، کسی خطا کی وجہ سے خوبیوں کو نہ چھپائیں۔ ہمارے لوگ یہ ایک طرفہ ہو جاتے ہیں کہ جب کسی کے عاشق ہو جاتے ہیں، کسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی خامیوں کو چھپا دیتے ہیں، اور جب اسی سے منہ پھیر دیتے ہیں تو اس میں جو کوالٹی ہوتی ہے اس کو بھی اگنور کرتے ہیں۔ اور یہ یہیں پر ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ یہاں کیا کہا کہ حضرت یعقوب نے ایک پلاننگ کی اپنے بچوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود، ان کی پلاننگ کے باوجود، وہ اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہر حالت میں ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ یعنی یہ ایک درس ہمیں مل رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ اچھی بنا رہے ہیں، امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، اس کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ ممکن ہے ایک آدمی فل اس کی امتحان کی تیاری ہے، پورا ایگزامینیشن اس کو رٹا ہوا، اس نے کتاب اس کو حفظ ہے، لیکن اس کے باوجود ممکن ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے تو ساری چیزیں اس کو بھول جائیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پوری کتاب یاد کی ہے لیکن دعا ساتھ نہیں کی، اللہ پر توکل نہیں کیا، اپنے امور کو خدا کے حوالے نہیں کیا، تو ممکن ہے 5 وہی سوال آ جائیں ایگزامینیشن میں جو آپ نے یاد نہیں کیے، باقی ساری کتاب آپ نے یاد کر لی ہے، کیونکہ آپ نے دعا نہیں کی، اللہ پر توکل نہیں کی۔ اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی صرف 5 سوال یاد کیے ہیں اور دوسری کتاب یاد نہیں کی، لیکن اللہ پر اس نے توکل کی ہے، تو وہی 5 سوال آ جائیں امتحان میں اور وہ امتحان میں کامیابی اس کو حاصل ہو جائے۔ اور دیکھیں اسی میں کہا گیا کہ الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جو حاجت تھی خدا نے اس کو پورا کیا۔ یعنی دعائیں انبیاء کی مستجاب ہوتی ہیں، انبیاء دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے، یا انبیاء کا واسطہ دے کر دعا مانگیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ ٹائم گزر گیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، خوش سالی کا زمانہ تھا، بڑی انہوں نے نمازیں پڑھی، مسلمانوں نے نماز استسقاء پڑھی، دعائیں کی، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں ایک آدمی تھا، وہ آتا تھا باہر اور ہاتھ بلند کرتا تھا، اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا، اور کیا ہوتا تھا، بارش ہو جاتی تھی۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح سب نے دعائیں مانگی ہیں، دعائیں کسی کی قبول نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی، لیکن یہ آدمی ہے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو بادل نمودار ہو جاتے ہیں
اور بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو اس کے ہاتھوں میں کچھ چیز ہے وہ نکال لی جائے۔ کہتے ہیں اسی طرح ہوا کہ جب اس کے ہاتھوں سے وہ چیز نکال لی گئی تو دعا کرتا رہا، بارش نہیں ہوئی۔ اب امام سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیا چیز تھی؟ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں کسی نبی کی ہڈی تھی، کسی کی نبی کی قبر سے اس نے ہڈی کو نکالا ہے، اور وہ جب آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اس کا رخ کرتا ہے آسمان کی طرف، تو بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حتیٰ اگر ان کے جسم کو وسیلہ قرار دیا جائے تو خدا کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ بس ہمیں جو چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو دعا میں انبیاء کا واسطہ دیں، ائمہ کا واسطہ دیں، تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول خدا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ کیا وسیلہ کروں؟ کس طرح دعا مانگوں؟ کس طرح گر گڑاؤں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے پہلے صلوات پڑھ اور دعا کے اینڈ پر صلوات پڑھ، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ کہا کیا وجہ ہے مولا اس کی؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صلوات ہے وہ قبول شدہ دعا ہے، یہ ہو نہیں سکتا خداوندہ تعالیٰ دعا کے پہلے حصے کو قبول کرے اور آخری حصے کو قبول کرے، درمیان میں قبول نہ کرے۔ دعائیں بعض اوقات قبول نہیں ہوتی، اس میں بھی فلسفہ ہوتا ہے، اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہم ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کو پتہ ہے کہ ہمارے فائدے میں نہیں ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو پکاریں، بار بار پکاریں، اس لیے وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ دعا ایز عبادت آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے۔ اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو عبادت کے طور پر درج ہو جائیں گی، قیامت کے دن انسان حساب و کتاب کی منزل پر جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری باتیں درج ہیں، تو پریشان ہو جائے گا کہ میں نے اتنی باتیں نہیں کی، میں نے نمازیں اتنی نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، میں نے حج بجا نہیں لایا، اس کے باوجود بھی میرے کھاتے میں اتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ تو جو دعا مانگتا تھا تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی، لیکن ایز اے عبادت وہ درج ہو گئی ہیں تیرے نامہ اعمال میں۔ وہاں پر وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی، اور اس طرح میرے نامہ اعمال میں دعائیں میرے لیے درج ہو جاتی۔ یہاں پر کہا اِنَّهُ ذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یعنی انبیاء کا جو علم ہے، یہ آیت بتا رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انبیاء کا، اوصیاء کا، ائمہ کا جو علم ہے وہ علم اکتسابی نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے، ناقص نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، نامکمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ جس ہستی کی طرف سے علم ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علم غیب رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ بس انبیاء کا جو علم ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے علم میں خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں کمال پایا جاتا ہے، اس میں نقص نہیں ہے، اس میں عیب نہیں ہے۔ یہاں پر آیت کا اگلا ایسا دیکھیں یہاں وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ انبیاء علم رکھتے ہیں، انبیاء عالم ہیں۔ اس آیت سے ایک یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اگر آپ عالم ہیں، آپ کی لوگ قدر نہیں کرتے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ علم خدا کی طرف سے ہے، خدا نے آپ کو دی ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کس مرتبے پر، کس درجے پر ہیں۔ اور دوسرا اسی آیت سے ایک اور جو نقطہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو علم رکھتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، لوگ انہیں نہیں جانتے۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، وہ نقطہ نکلتا ہے کہ اکثریت معیار نہیں ہے حق ہونے کا۔ یا کوئی چیز، کوئی افراد کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اکثریت ان کو حاصل ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہوں۔ اس کی تاریخی مثالیں جو ملتی ہیں، پیغمبر مکہ میں تبلیغ کا آغاز کیا اقلیت میں تھے، اسی طرح سقیفہ میں بعض مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکثریت پر تھے، اس کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہوں۔ بس اکثریت معیار نہیں ہے، معیار خود حق ہے، دیکھنا ہے کہ کون حق پر ہے، کون حقیقت پر ہے۔ ایک اکیلا آدمی ہو لیکن حق پر ہو، وہ بہتر ہے اس اکثریت سے کہ جو حق پر نہیں ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام سے ملے تو یوسف نے اپنے بھائی کو گلے سے لگایا، قال انی اخوک، اس نے کہا یوسف نے کہ تو میرا بھائی ہے، فلا تبتئس، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بما کانوا یعملون، جو کام یہ بھائی دوسرے بھائی کر رہے ہیں اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اب اس آیت کے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک تھوڑی سی سٹوری ہے اس پر۔ جب یہ آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں تمہاری گندم دوں، اناج دوں، غلہ دوں، تو ہم اس طرح کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا دیتے ہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ وہ بھائی جو کہ ایک ماں سے ہیں وہ دو دو ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ وہ دو دو ہو کر کے بیٹھے تو بنیامین اکیلے ہو گئے۔ یوسف نے کہا کہ یہ آپ کا بھائی اکیلا ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں اسے لے گئے، اور پھر اللہ کی میں حضرت یوسف نے بنیامین کو بتایا، یعنی کنٹرول نہ کر سکے یوسف اپنے آپ کو، فوراً افشا کر دیا راز، اور کہا اپنے بھائی کو کہ بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کا بھائی ہوں۔ قال انی اخوک فلا تبتئس، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جملہ ہے، اس کی مفسرین نے تھوڑی تفسیر کی ہے کہ کس معاملے سے متعلق کہا یوسف نے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر یوسف نے بنیامین کو پلان دیا، کہا کہ اس طرح ہوگا کہ میں تمہیں اپنے پاس ٹھہرانا چاہتا ہوں، تو چاہتا ہے؟ تو بنیامین نے کہا ہاں چاہتا ہوں۔ کہا لیکن یہ ہے کہ بھائی نہیں مانیں گے، کیونکہ ان بھائیوں نے یعقوب کو قسم دی ہے، وعدہ دی ہے کہ مجھے واپس لے آئیں گے، ممکن نہیں ہے کہ تم ٹھہرا سکو اپنے پاس اگر ڈائریکٹ جاؤ گے۔ پھر حضرت یوسف نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک پلان کرتے ہیں، میں جو تمہارا سامان ہے، غلہ ہے، اناج ہے، اس میں ایک پانی کا کٹورا رکھوں گا، تو کہوں گا میرے جو ملازمین ہیں وہ آواز دے دیں گے کہ آپ نے ہمارے کٹورے کو چھپایا ہے، بس ہم کہیں گے کیوں کہ آپ نے ہمارے کٹورے کو چھپایا ہے، ہمارے سامان کو چھپایا ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ کے اس کے بھائی کو یہاں پر ٹھہراتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ اس طرح پلاننگ کریں گے تو مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی مان جائیں کہ بنیامین یوسف کے پاس ٹھہر جائے۔ کہا انی اخوک فلا تبتئس، تو یہاں پر کہا کہ پریشان نہیں ہونا بنیامین، میں ایک پلان کرنے والا ہوں، اور یہ تم جان لو کہ یہ جو تم پر الزام لگے گا چوری کا، تجھے یہاں ٹھہرانے کے لیے، اس سے پریشان نہیں ہونا، اس سے ٹینشن نہیں لینی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ تم پریشان نہ ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ جو ہو گیا ہے، بھائیوں نے جو ظلم کیا ہے میرے ساتھ، اور تجھ سے جو نفرت کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، باپ کو انہوں نے ستایا ہے، یہ ساری چیزیں اب پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، اب ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ گزشتہ کی جو مشکلات تھی ان کی بنیاد پر آپ پریشان نہ ہو، بلکہ آئندہ کی خوشیوں کو دیکھیں۔ اور یہاں سے ایک اور نقطہ یہ نکلتا ہے، دیکھیں جب آپ کو خدا کی طرف سے نعمت ملے نا تو گزشتہ پریشانیوں کو بھول جائیں، یہ نہ ہو کہ اس نعمت کے ہوتے ہوئے گزشتہ پریشانیوں کو آپ یاد کر کے پریشان ہوتے رہیں اور یہ نعمت آپ کے لیے خوشیاں نہ لا سکیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنی خوشی کو کسی گزشتہ پریشانی کی بنیاد پر ضائع نہ کریں، اس کو جو ہے پریشانی میں تبدیل نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، مشہور ہے، گزشتہ را صلوات آئندہ را احتیاط، گزشتہ جو کام ہو گئے ہیں، جو ٹینشن ہوئی ہے، جو پریشانی ہوئی ہے، اس کو بھول جائیں اور آگے قدم بڑھانا شروع کر دیں۔ میں ایک دفعہ جو ہے گزر رہا تھا یہ فروست سے، تو فروست میں نے دیکھا کہ ایک خاتون، ایک گوری خاتون دوسری کو کہہ رہی تھی کہ تم نے گزشتہ کی جو پریشانی ہے ان کو یاد کر کے آئندہ کی خوشیاں برباد نہیں کرنی۔ اور یہ بھی دیکھیں خداوند تعالیٰ نے انسان کے عقل میں، دماغ میں، اس کے وجود میں ایک نعمت رکھی ہے بھول جانے کی۔ بعض اوقات اس نعمت کو ہم سمجھتے ہیں نعمت نہیں ہے، زحمت ہے بھول جانا، لیکن یہی جو بھول جانے کی نعمت ہے یہ بعض اوقات انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر یہ بھول جانے کی نعمت انسان کے ذہن میں نہ ہوتی نا تو گزشتہ کی پریشانیوں کو، گزشتہ کے ٹینشن کو لے کر کے انسان ساری زندگی کڑتا رہتا، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا، نفسیاتی مریض بن جاتا۔ لہٰذا یہ کہا گیا کہ گزشتہ را صلوات آئندہ را احتیاط۔ اور یہ دیکھیں بعض اوقات ہم کسی آدمی کو کوئی بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو فوراً وہ تجویزی دینا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں آج میں باہر نکلا، سلپری تھی، برف کی وجہ سے گر گیا ہوں،
اب وہ ساتھ بیٹھا ہوا فوراً کہہ دیتا ہے آپ نے جو جوتے پہننے تھے جی وہ میخوں والے، آپ نے چھڑی پکڑنی تھی، احتیاط سے چلنا۔ بھائی اب معاملہ ہو گیا، اب اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے احتیاط کرنی ہے، اب اس کو حوصلہ دو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو گرا ہے، جو اس کی ہڈی میں درد ہوا، اس کا علاج بتایا جائے، نہ کہ جو ہے ایسی تجویز دی جائے جو اب مفید نہیں ہے۔ بس یہاں پر حضرت یوسف نے بھائی کو کہا وَلَا تَبْتَئِسْ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ جب کیا ہوا، ان کا سامان تیار ہوا بھائیوں کا، تو کیا کیا یوسف نے بنیامین کے سامان میں کٹورے کو رکھا۔ سکایا کہتے ہیں ایسا برتن جو پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فی رحلہ، اس کے سامان میں، اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن، پھر جو ہے ملازمین میں سے کسی ایک نے آواز دی، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم کیا ہو، چور ہو۔ یہاں پر دیکھیں کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہاں پر نکلتا ہے کہ آیا ایسا کرنا جائز ہے، بے گناہی طور پر کسی کو، بے گناہی میں کسی کو چور کہنا، اس پر الزام لگانا، یہ جائز ہے جائز نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب مصلحت کے لیے کسی کو چور کہا جائے، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی کو ایکٹنگ دی جائے، کوئی آدمی ایکٹنگ کرے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث ہے لا کذب علی المصلح، جو آدمی صلح کروا رہا ہے اس پر جھوٹ نہیں ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے صلح کروانے کے لیے تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ اور اسی سے نکلتا ہے، دیکھیں جو لوگ ڈراموں میں شرکت کرتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، لکھتے ہیں، ہدایت کاری کرتے ہیں ڈراموں کے لیے، وہاں پر کردار ادا کرتے ہیں، اگر ان کی نیت معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ بعض اوقات ایک اچھے کام کے لیے ایکٹنگ کر سکتے ہیں، ایک کردار اپنا سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر کیا ہوا، انہوں نے الزام لگایا کس پر؟ حضرت یوسف کے بھائی پر، بنیامین پر، کہ یہ چور ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پر بناوٹی طور پر، عارضی طور پر پہلے اس کو بتائیں، پھر اس پر الزام لگائیں تاکہ ایک مسئلہ حل ہو جائے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ یہ کہا گیا ہے کہ شریعت میں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن آپ کے جھوٹ بولنے سے ایک قتل و غارت رک جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ایک ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، جھگڑا رک جاتا ہے، تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، ان میں سے یہ ہے کہ اگر آپ جیب میں پیسے نہیں ہیں، زوجہ یا آپ کا شوہر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، کوئی آپ سے مطالبہ کرتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ فراہم نہیں کر سکتے، زوجہ کو نہیں دے سکتے، لیکن آپ اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے، گھر میں جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کوئی وعدہ کرتے ہیں اور بعد میں نہیں نبھا سکتے، اور آپ کے ذہن میں بھی تھا کہ آپ نہیں نبھا سکیں گے، پھر بھی جائز ہے ایسا کرنا۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ وہاں آشتی و صلح گھر میں ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں اس متعلق بتاتی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی پر الزام لگا سکتے ہیں بناوٹی طور پر کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو آگاہ کیا جائے تو پریشان نہ ہو۔ یہاں پر کیا ہوا، الزام لگا بنیامین پر چوری کا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ ایسا معاملہ ہم کریں گے، اور پھر کہا، یہ دیکھیں جمع کا صیغہ استعمال ہوا، انکم لسارقون۔ جو آدمی تھا اعلان کرنے والا، اس نے سب کو کہا کہ تم کیا ہو، چور ہو۔ حالانکہ چور اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کیا ہے، کون ہے؟ بنیامین ہے۔ پھر کیوں کہا کہ تم چور ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ معاشرے کا اصول ہے کہ ایک گروپ میں سے اگر ایک آدمی، دو آدمی کو غلطی کرتے ہیں تو معاشرہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں۔ دکاندار غلطی کرتا ہے، کہتے ہیں سارے دکاندار اس طرح ہیں۔ سنی ایک غلطی کرتا ہے، کہتے ہیں سارے سنی ایسی غلطی کر رہے ہیں۔ شیعہ اگر کوئی علم سے ایک آدمی ایسی غلطی کرتا ہے تو سب پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ معاشرے کی عکاسی کی آیت نے کہ وہاں پر بھی، اسی معاشرے میں بھی یہی دستور قائم تھا کہ وہاں غلطی صرف کی ہے، وہ جو کٹورا ملا ہے وہ بنیامین کے سامان سے ملا ہے،
وہ سب کے سامان سے نہیں ملا، لیکن کیا کیا؟ وہاں آواز دینے والے نے کہا انکم لسارقون، تم سارے کیا ہو؟ چور ہو۔ ایسا جو ہے انہوں نے کیوں کیا؟ معاشرے میں تھا، اور حالانکہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس آدمی نے غلطی کی ہے اسی کو آپ پکاریں، اسی پر الزام لگائیں، اسی سے ڈیمانڈ کریں۔ سب کو آپ الزام نہیں لگا سکتے، سب کو آپ دباؤ میں نہیں ڈال سکتے، سب کو مجرم آپ نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہاں تک ہم اس تفسیر کو